السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جی کے خلفاء مریدین اللہ کی بارگاہ میں امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یقیناً آپ نے یہ خلفاء کے اصول آپ نے پڑھ لیے ہوں گے، اور اس میں خلافت کے بارے میں جو بھی میں نے کوشش کی ہے کہ 10 ایسے پوائنٹ لکھے ہیں، ان کو ایک نظر پھر بغور پڑھ لیں۔ الحمدللہ اس کے مطابق پوری کوشش ہوگی کہ عمل کروایا جائے گا، اور اگر کسی کے لیے ہم کوئی نرم گوشہ روا رکھیں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ یقیناً آپ سب لوگ تجسس میں ہوں گے، اور یہ بات بار بار آپ کے ذہن میں آئے گی کہ یار اس کے ساتھ یہ رویہ، اس کے ساتھ وہ رویہ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، چونکہ آپ کے علم میں نہیں ہوگا کہ جس بندے نے غیر حاضریاں کی ہوں گی اس نے اپنی تلافی بھی کر لی ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ جل شانہ آسانیاں دے۔ ہمارا مین مقصد سلسلے کی بہتر کوشش اور آبیاری کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ سب لوگ ماشاءاللہ قابل ستائش ہیں، اور میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے بابا جی کے تمام خلفاء و مریدین یقیناً خوش نصیب ہیں، اور دل و جان سے محبت کرنے والے ہیں، سلسلے سے پیار کرنے والے ہیں، مالی خدمت کرنے والے ہیں، ذکر و فکر میں وقت گزارنے والے ہیں، اور سلسلے کی بہتری کے لیے اپنے فرائض انجام دینے والے ہیں۔ سبھی قابل ستائش ہیں، مگر درجہ بندی کے لحاظ سے بعض دوسروں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ تو ہر خلیفہ اپنے اپنے مقام کو پہچانے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے، تاکہ ہم اپنی جو حیثیت ہے اس کو بہتر کر سکے۔ ہم نے تو صرف سمجھا کہ شاید یہ دستار لینے سے بندہ بہت بڑے مقام پہ فائز ہو گیا اور اب اسے آنے کی حاجت ہی نہیں ہے، اور خرقہ اگر مل گیا تو یہ تو سونے پہ سہاگا، اسے بھی آنے کی حاجت نہیں ہے، وہ تو اب پہنچا ہوا بزرگ ہو گیا، وہ گھر بیٹھے، اسے کیا حاجت ہے کہ وہ سلسلے کا کام کرے۔ ایسا نہیں ہے، خلافت دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ اگر ہماری غیر موجودگی میں اسے یہ ذمہ داری سونپی جائے گی، یہ اپنا وقت بھی دے گا، مال بھی دے گا، اپنی ذاتی حیثیت سے قربانیاں بھی دے گا۔ لیکن جو توقع رکھی جاتی ہے اس توقع پہ جب وہ پورا نہیں اترتا تو وہ پھر خلیفہ کس بات کا، خلافت کس بات کی، ولایت کس بات کی۔ یقیناً آپ پہ جب دستار دیکھنے والے لوگ دستار دیکھتے ہیں نا، اور کبھی خرقہ پہنے ہوئے آپ کو دیکھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولیوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو ولی اس طرح کے ہوتے ہیں؟ یہ سوچ لیں کہ آپ ولی بن چکے ہیں۔ ولی کا صرف لفظ آپ نے اپنے اوپر سجا کے لکھ کے لگا لیا، لیکن پریکٹیکلی ولایت تو بڑی دور کا واسطہ بھی نہیں ولایت سے۔ یہ میں آپ کو چوٹ کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ قابل ستائش ہیں، اس میں نہیں شک کوئی بھی۔ بہرحال آپ اپنی ولایت کا معیار چیک کرنا چاہیں نا تو آپ تھوڑا سا اس کو مد نظر رکھ کے میری چند باتوں پہ آپ توجہ کر لیں۔ آپ کے اندر اولیاء اللہ کے وہ اوصاف موجود ہیں، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ وہ اوصاف کیا ہیں؟ اخلاق حسنہ اللہ جل شانہ نے آپ کو دیا ہے، حسن خلق ہے۔ آپ آپس میں جب بات کرتے ہیں اخلاق اور پیار سے بات کرتے ہیں۔ کیا آپ تقویٰ طہارت کے مالک ہیں؟ خشیت الہی نصیب ہوتی ہے آپ کو؟ کیا آپ طہارت والے ہیں؟ نجس رہنے والے تو نہیں ہیں؟ کبھی یہ تو نہیں کہتے کہ یار میں نماز کیا پڑھوں، کپڑے ہی خراب ہیں۔ اور کپڑے کیسے خراب ہوتے ہیں؟ جب توجہ ہی بٹی رہے گی اور بے حیائی کی طرف توجہ مبذول رہے گی، یا کبھی حالت جنابت میں غسل نصیب نہیں ہوگا، تو یہ عذر ہوتے ہیں۔ اور حقیقت میں یہ ظاہری طہارت کی بھی ضرورت ہے، باطنی طہارت کی بھی ضرورت ہے، دل کو بھی پاکیزہ کرنا ہے۔ اب دل اگر ناپاک ہوگا تو نماز کے لیے ٹائم نہیں ہوگا بندے کے پاس، قرآن پڑھنے کے لیے ہمت نہیں ہوگی، درود و سلام پڑھنے کا جذبہ نہیں ہوگا۔ یہ دل کی طہارت جو ہے انتہائی ضروری ہے، تو دل کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ خشیت الہی نصیب ہونا ضروری ہے۔ تنہائی میں بیٹھا کریں، ذکر کیا کریں، فکر کیا کریں، اپنے رب سے باتیں کیا کریں، اور ہو سکے تو 2-4 آنسو نذرانے کے طور پہ پیش کر دیا کریں۔ توکل ہے، اب روزی روٹی کی فکر میں لگے ہوئے 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں، صبح سے لے کے شام تک کوئی پرواہ نہیں، بس ایک ہی دھن ہے کہ بس کمانا کمانا اور کمانا ہے بس۔ ذمہ داریاں ٹھیکہ لیا ہوا کہ میں نے سب کی ذمہ داریاں میں نے نبھانی۔ بھئی نہیں، رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے تمہیں اولاد دی ہے
نحن نرزقکم وایہم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی دیتے ہیں۔ رزق تو دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے کیسے گمان کر لیا کہ یار روزی میں کماتا ہوں، میں ہی کھلاتا ہوں؟ آپ نہیں کھلاتے، نہ آپ کماتے ہیں، آپ نے تو صرف ڈیوٹی دینی ہے۔ رازق اللہ کی ذات ہے۔ اب بالفرض دکان پہ بیٹھے رہیں، سارا دن کوئی گاہک نہ آئے تو آپ کیا کر لیں گے؟ مرضی اللہ کی چلتی ہے تو اللہ جل شانہ سبب پیدا کرنے والے ہیں، اللہ پہ توکل کریں۔ اور درویش کا یہ بہت بڑا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ اس کے زندگی میں توکل آ جاتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے کام کر دیتا ہے۔ اثار کا جذبہ ہو، دوسرے پیر بھائیوں کے ساتھ، خلفاء کے ساتھ محبت کریں یار، قربانیاں دیں۔ اگر کسی وقت آپ نہیں آ سکتے، اپنی جگہ پہ بندہ بھیج دیں کہ حضور میری جگہ پہ یہ بندہ آ رہا ہے، میں اس وقت میری فلاں مجبوری بن گئی، اور میں انشاءاللہ اسی مہینے میں دوبارہ کسی وقت چکر لگا لوں گا۔ یار ہمت کریں۔ آپ اتنا حوصلہ ہار گئے کہ آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا سب کے سامنے، سچی بات ہے۔ صلہ رحمی آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ آپس میں محبت کریں، اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم کریں۔ سل من قاطع کا وات من حرمہ کا واف من ظالمہ کا، اس سے تعلق جوڑ جو تجھ سے تعلق توڑے۔ آپ نے ہمت کرنی، آگے بڑھنا ہے۔ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ کیا ولی اس طرح کا ہوتا ہے کہ روز جھگڑا کر کر کے ناراض کر دے، سب لوگوں کو، سارے رشتہ داروں کو برباد کر دے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ولی وہ ہوتا ہے، رشتہ دار پتھر بھی مارے تو آگے سے یہ دعائیں دیتا ہے، اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی۔ تو بہرحال صلہ رحمی بھی آپ نے کرنی، والدین کی فرما برداری بھی کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تمام احکامات کی آپ نے پابندی کرنی، تمام طرح کے اخلاق کے رذائل، جتنے اخلاق کے رذیلہ ہیں، یعنی برے اخلاق، گندے اخلاق، ان سے آپ نے بچنا ہے۔ مثلا زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، چوری ہے، بد اخلاقی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غیبت اور چغلی ہے، اور قطع تعلقی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے نیک اعمال کو اکارت کر دیتی ہیں، بالکل بیکار ہو جاتے ہیں۔ جتنی بھی نیکیاں کی دن بھر میں، رات بھر میں، ساری بیکار۔ لیکن کب ہوں گی بیکار؟ جب ان میں سے کسی کا بھی آپ ارتکاب کریں گے۔ لیکن جب ان سے محفوظ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نیکیاں بھی محفوظ رہیں گے۔ تو کوشش کریں کہ بد اخلاقی اس سے بھی بچیں، حسد سے بھی بچیں، کینہ بھی نہ رکھیں۔ یار دل میں بغض رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا آج تو میرے بس میں نہیں ہے، بابا جی نے مجھے بڑی بےزتی کی سارے لوگوں کے سامنے، مجھے موقع ملا تو پھر میں بابا جی کو پوچھوں گا۔ یار بابا جی کے ساتھ آپ برسرے پیکار ہوتے ہیں، آپ باقی لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہہ بھی دیا، برداشت کرنے کے بجائے آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اسی کو کینہ اور بغض کہتے ہیں۔ کسی کے سامنے آپ اظہار کر دیتے ہیں، کسی کے سامنے نہیں کرتے۔ جو دل میں چھپا کے دشمنی رکھتا ہے اس کو کینہ کہتے ہیں۔ اور یقیناً کینے والا شخص جو ہوتا ہے اس کی قبر میں سانپ اور بچھو آتے ہیں، جنت میں نہیں جا سکتا وہ بھلے دستار رکھ کے بیٹھا ہو سر پہ۔ تو لہٰذا اپنے سر پہ صرف دستار کافی نہیں ہے، ان چیزوں سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ ماشاءاللہ اپنے مرشد سے پیار کرنے والے ہیں، ماشاءاللہ دل میں ہمیشہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوتی ہے، ہمیشہ آپ سوچتے رہتے ہیں کہ یار سلسلے میں ہم کس طرح کام کریں، بابا جی کا ساتھ کس طرح دیں۔ یقیناً آپ کے اندر یہ کیفیت موجود ہے الحمدللہ۔ مگر کچھ لوگ غافل ہیں، ان کی تو بیچارے کی فطرت ہی ایسی ہے، تو ان کو ہم کیا کریں، ان کے حال پہ ہی چھوڑنا پڑے گا، ظاہر بات ہے۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو حاضر رکھیں۔ اور اچھا یہ بات بھی خاص طور پہ یاد رکھیں کہ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 365 دنوں میں سے آپ سے صرف 12 دن مانگے ہم نے، 12 دن، وہ بے شک رائیونڈ کی حاضری ہو، بے شک وہ وہاڑی شریف کی حاضری ہو، تو آپ نے کسی ایک جگہ پہ حاضری دینی ہے۔ اگر آپ وہاڑی وہاں رائیونڈ نہیں آ سکے، وہاڑی آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یار ان چیزوں کو اپنا شیڈول بنا لیں اور کوشش کریں کہ اس شیڈول کے مطابق ہی اپنی زندگی بسر کریں۔ تو بہرحال تو 12 دن آپ نے اپنے شیخ کے لیے نکالنے۔ اگر ایک خلیفہ ہونے کے ناطے 12 دن بھی اپنے پیر کو نہیں دے سکتا، وہ خلیفہ کس بات کا؟ میں تو کہتا ہوں وہ مرید بھی نہیں ہے۔ کم از کم مرید کو یہ ہونا چاہیے کہ ہر مرید ہر 12ویں شیف پہ حاضر ہو، تو خلافت ملنے کے بعد تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ بابا جی عطائے جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ 12 سال اپنے پیر صاحب کی خدمت میں رہے، بابا جی غلام زین العابدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ ساری زندگی اپنے مرشد کے دربار پہ رہے، وہیں دفن ہوئے، اور آپ نے بابا جی تاج الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا کہ آپ اپنے مرشد کے لیے نماز فجر کے بعد یہاں سے روزانہ کی بنیاد پہ چلے جاتے تھے، گھر کا سارا کام کاج کرواتے، اور جب اجازت ملتی پھر واپس اپنے گھر میں آتے۔ یعنی یہاں پہ 1-2 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، پیدل جایا کرتے تھے۔
تو لہٰذا مثالیں بہت ہیں. پہلے جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں وہ مجاہدات میں وقت گزارتے تھے، ریاضتیں کرتے تھے اور اپنے شیخ کے در پہ رہا کرتے تھے، تب جا کے یہ مرتبے پایا کرتے تھے. آپ کو تو مفت میں مل گئے، تو آپ مفت کے ملے ہوئے مرتبوں کی بھی اگر قدر نہیں کریں گے تو آپ جیسا بے وفا اور جاہل اور احمق شخص کوئی نہیں ہے. یہ میرے سخت لفظ ہیں لیکن پلے باندھ لیں، یہ میرے دل سے نکلے ہوئے لفظ ہیں. تو اگر آپ محبت چاہتے ہیں تو پھر آپ کو محبت کا ثبوت محبت میں دینا پڑے گا. تو سال کے 365 دنوں میں خلفاء کے پاس 12 دن تو ہونے چاہیے یار اپنے پیر کی بارگاہ میں آنے کے لیے. تو میں نے آپ کے گریڈ متعین کر دیے ہیں. تو A+ گریڈ میں وہ خلفاء آئیں گے جو 12ویں شریف کی حاضری باقاعدگی سے دیں گے، جس میں ایک غیر حاضری بھی نہیں ہوگی پورے سال میں. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرے نمبر پہ وہ خلفاء آئیں گے جو 12ویں شریف کی حاضری تو دیتے ہیں، کبھی کوئی عذر آ گیا، کوئی مجبوری آ گئی تو اس کی جگہ پہ پھر اگلے دن کبھی جمعے کو یا کبھی اتوار کو یا کسی بھی دن پورے مہینے میں حاضری دے کے اپنی غیر حاضری کو ختم کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ A گریڈ میں آئیں گے. اور اس کے بعد وہ خلفاء ہیں تیسرے نمبر پہ جو 2 یا 3 ماہ کے بعد نظر آتے ہیں، یعنی مسلسل 2 مہینے غائب، ایک ختم پہ نہیں آئے، دوسرے پہ بھی نہیں آئے، ایون کے بعد تیسرے پہ بھی نہیں آتے. نتیجہ یہ ہوا کہ 2-3 ماہ کے بعد ان کی زیارت کرنا نصیب ہوتی ہمیں. ہم کتنے بے تاب ہوتے ہیں ان سے ملنے کے لیے، مگر وہ 2 یا 3 ماہ کے بعد جا کے آتے ہیں. وہ B گریڈ والے ہیں. تو B گریڈ والے خلفاء، ان پہ وہی حکم اپلائی ہوگا کہ جب وہ آئیں گے تو دستار نہیں پہنیں گے. جو میں نے پہلے لکھ دیا کہہ دیا اسی پہ عمل کریں گے. وہ مجھے کہنا ہی نہ پڑے. ان کو خود اتنی شرم آنی چاہیے کہ یار میں اس قابل نہیں ہوں لہٰذا میں نے دستار آج نہیں پہنی. وہ بغیر دستار پہن کے بیٹھے، بغیر دستار پہنے ہوئے بیٹھے گا تاکہ اسے عقل آئے کہ میرا یہ جرم اتنا بڑا گھنونا جرم ہے کہ شاید باقی جرم بھی اس کے نیچے ہوں. یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ اپنے شیخ کی حاضری کیوں نہیں دی اس نے. وہ میں نے ہدہد کا واقعہ سنایا تھا نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ذمہ دار ہدہد تھا غائب ہوا، تو آپ نے میں اسے ذبح کر دوں گا، اسے سخت عذاب دوں گا، یا پھر کم از کم کوئی اچھی خبر لے کے آئے. یا 3 ماہ کے بعد آنے والا 3-4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ تو تلاش کر کے لائے نا لوگوں سے، دین کی ترویج کے لیے کام کر کے دکھائے نا، پھر تو چلے معافی کی گنجائش ہے. تو جو 3 ماہ کے بعد منہ دکھانے کے لیے آ جاتا ہے وہ نہ ہی آئے تو زیادہ بہتر نہیں، اپنے گھر میں بیٹھا رہے، سال بعد آ جائے. وہ سال بعد بھی نہ آئے تب بھی کوئی سلسلے کو فرق نہیں پڑے گا. وہ ہومیوپیتھک ہے، اس کا نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. وہ اپنے گھر میں بیٹھے، اسے کیا ضرورت پڑی کہ سر پہ دستار رکھ کے بیٹھے اور لوگوں کو منافقت کی زندگی سے اپنا وہ دکھاتا پھرے کہ میں بڑا بڑا منافق ہوں. تو یہ ایسے بندے جو ہیں نا یہ اپنے گھر میں رہیں. ٹھیک ہے، یہ کان کھول کے سن لیں. وہ خلفاء جن کے پاس 2-3 ماہ کے دوران بھی ٹائم نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے. ان کو کیا حاجت پڑی ہے کہ سر پہ دستار رکھ کے بیٹھے؟ اس قابل نہیں ہیں وہ لوگ. B گریڈ لوگ ہیں. تو لہٰذا ان کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے. تو سال میں آ جایا کریں اگر آنا چاہیں تو، وہ بھی پابندی نہیں ہے ان کے لیے. تو باقی رہا پیسوں کا مسئلہ، ان کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یار خدمت تو بدستور بھیج رہے ہیں بابا جی، پھر بھی ناراض ہوتے ہیں. بھئی اگر مجھے خدمت لینا ہی مقصود ہوتا تو میں اپنی مسجد میں ہر جمعے کو چندے کا اعلان کرتا اور الحمدللہ 300-400 لوگ ہوتے ہیں، مجھے اتنے پیسے دے دیتے جتنے کہ آپ دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کتنے دیتے ہیں مجھے، فیصلہ خود کر لیں. میرے لیے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور لاکھوں روپے ہر مہینے میں خرچ کرتا ہوں آپ کی دعا سے. تو لہٰذا سوچ لیں کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اچھا، چوتھے نمبر پہ وہ خلفاء آگئے جو 6 ماہ میں ایک بار تشریف لاتے ہیں اور زیارت کرواتے ہیں. اور ان کی زیارت کے لیے تو سارے خلفاء بیچارے بےتاب ہوتے ہیں. کاش کہ ایک نظر ایسے خلیفے کو ہم دیکھ ہی لیں تو ہماری سعادت مندی ہوگی. یہ C گریڈ والا خلیفہ ہے، چلتا پھرتا نظر آئے آپ کو تو آپ اس کی زیارت ضرور کریں. تو 5ویں نمبر پہ وہ خلفاء ہیں جو سال بھر میں ایک بار تشریف لاتے ہیں. یہ تو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ان کو دیکھنے کے لیے تو سارے مرید بیچارے سال بھر محنت کرتے ہیں کہ شاید استعفیٰ آ جائے، شاید استعفیٰ آ جائے. وہ بیچارہ نہیں آتا تو سال کے آخر پہ جب آتا ہے نا تو سارے مریدوں کی نظریں اس پہ لگی ہوتی ہیں. وہ اپنے پیر کو اتنا نہیں دیکھتے جتنا اس خلیفے کو دیکھتے ہیں جو سال کے بعد ایک بار آیا ہے. تو اس کو تو ویسے پھولوں کے ہار بھی پہنانے چاہیے. ہمارے سال بھر میں جتنے پھولوں کے ہار اکٹھے ہوتے ہیں نا، میری تو کوشش ہوگی کہ اس کو سارے لوگوں کے سامنے وہ سارے ہار پہنا دوں کہ بڑا اچھا ہو گیا کہ سال بعد آپ آ گئے. تو ایسا خلیفہ D گریڈ ہے. اب فیصلہ آپ پر ہے
کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت رکھتے ہیں سلسلے سے، اور آپ کی جتنی بھی مجبوریاں ہوں، 365 دنوں میں سے آپ کے پاس اپنے مرشد کے لیے کتنے دن ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اور آپ کا جو سر پہ دستار رکھنے کا عمل ہے، اس کے لیے بھی آپ سوچ لیں کہ کیا میں اس قابل ہوں۔ مجھے تو بڑی توقع اور امید کے ساتھ بابا جی نے دستار دی تھی، لیکن میں نے تو ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا، بلکہ پانی نہیں پھیرا، سیاہ رنگ پھیر دیا جس سے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ خدا کا خوف کریں، مجھے پریشان نہ کریں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یقیناً میرے لیے نہ تو لوگوں کی کمی ہے نہ پیسوں کی کمی ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بابا جی کی کوئی مجبوری، اللہ کی قسم میری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو بہتر کر لیں، اللہ آسانیاں دے گا انشاءاللہ۔ ادروائز آپ لوگوں سے یہ دستاریں مستقل طور پر لے کے اور لوگوں کو دے دی جائے گی۔ اللہ نے اپنی اس کائنات میں بہت سارے لوگ پیدا کیے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو شرمندہ بھی ہوں گے، توبہ بھی کریں گے، اور آپ کے ان دستاروں کو لے کے اس کی قدر بھی کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آسانیاں دے۔ یہ میں لکھ کر بھی اپنا میسج آپ کو سینڈ کر دوں گا آج انشاءاللہ، آپ کے پاس فولڈر میں ہونا چاہیے، کبھی کبھی پڑھ لیا کریں، اور کبھی میرا یہ وائس میسج آپ سن لیا کریں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے کا موقع مل جائے۔ اللہ سلامتی والی زندگی دے۔ میں یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو ڈی گریڈ اور سی گریڈ اور بی گریڈ ہیں، میں جو اے پلس والے ہیں ان کو تو سلوٹ کرتا ہوں میں۔ اللہ جل شانہ ان کو سلامت رکھے، اور یقیناً وہ میرے دست و بازو ہیں، میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ ان کو سلامتی والی زندگی دے، ان کے لیے بہت دعائیں ہیں، اور یقیناً وہ لوگ ہیں جو قربانیاں دینے والے ہیں، خون دینے والے ہیں۔ باقی یہ چوری کھانے والے جو ہیں نا، ان کو چوریاں بنا بنا کے ہم کھلاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ خیر کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔